نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ۔ دوستو میں ہوں غلام معین حیدر، آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل کنز الوظائف میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کی خدمت میں نعت علی شریف کا ایسا بہترین پاورفل اور مجرب ترین عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ عمل آپ کریں گے تو انشاءاللہ 7 دن کے اندر اندر آپ کی جو بھی بڑی سے بڑی پرابلم ہوگی، جو بھی بڑی سے بڑی مشکل ہوگی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ حل ہو جائے گی۔ آپ کو کاروبار کا مسئلہ ہے، آپ کو جاب کا یا کسی قسم کا مسئلہ ہے، شادی کی پرابلم ہے، نکاح میں رکاوٹیں ہیں، یا کاروبار میں بندش ہے، یا جادو جنات کے اثرات میں مبتلا ہیں، تو آپ کی معاملات میں رکاوٹیں ہیں، تمام کے تمام مسائل کے لیے نعت علی شریف کا یہ وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے، کہیں پہ بھی سکپ نہیں کرنا۔ اگر آپ ویڈیو کو سکپ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ عمل کو اچھے طرح سے سمجھ نہ پائیں اور عمل میں ناکام ہو جائیں۔ تو عمل کو آپ نے پورا غور سے سننا ہے۔ عمل کا طریقہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبا کر ویڈیو کے نوٹیفیکیشن ضرور آن کر لیں۔ تو آئیے دوستو چلتے ہیں، عمل کو کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کس ٹائم پہ کرنا ہے، کتنے دن تک کرنا ہے اور عمل کی شرائط کیا ہیں، یہ سب کچھ آپ نے سننا ہے۔ دوستو یہ عمل آپ نے نوچندے اتوار کو شروع کرنا ہے۔ جی ہاں، نوچندہ اتوار وہ اتوار ہوتا ہے جو نئے چاند کا پہلا اتوار ہو، اس کو نوچندہ اتوار کہتے ہیں۔ نوچندے اتوار کو یہ عمل شروع کرنا ہے، اور جب عمل شروع کرنا ہے اس کا ایک ٹائم ٹیبل بنانا ہے۔ جو آپ کے پاس ٹائم فری ہے، پہلے دن جو ٹائم رکھ لیں، 7 دن اسی ٹائم پہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ فجر کی نماز کے بعد آپ پہلے دن وظیفہ شروع کرتے ہیں تو دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں اور 6ٹھے، 7ویں دن تک آپ نے اسی جگہ پہ اسی ٹائم پہ بیٹھ کر وظیفہ کرنا ہے۔ مثلا آپ کسی خالی کمرے میں بیٹھ کے یا مسجد میں بیٹھ کے یا کسی اور جگہ پہ بیٹھ کے عمل کرتے ہیں تو 7 دن تک اسی جگہ پہ آپ نے بیٹھ کر عمل کرنا ہے۔ جو ٹائم آپ نے پہلے دن رکھا 7 دن وہی ٹائم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ عمل کے دوران آپ نے کسی سے گفتگو نہیں کرنی۔ اگر آپ گفتگو کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا عمل ضائع ہو جائے، اسی لیے آپ خالی تنہا کسی خالی جگہ پہ بیٹھ کر کریں جہاں پہ کوئی بھی آپ کو پریشان اور ڈسٹرب نہ کرے۔ اس کے علاوہ جب آپ عمل کرنے کے لیے بیٹھیں تو آپ کے کپڑے پاک صاف ہونے چاہیے، آپ زبان بالکل پاک ہو، کپڑے پاک ہو اور کپڑوں پہ خوشبو لگا کے بیٹھنا ہے۔ ہو سکے تو اپنے پاس اگربتی بھی آپ لگا لیں تاکہ آپ کا کمرہ معطر ہو جائے۔ اس کے علاوہ دوستو یہ عمل جب نوچندے اتوار کو آپ نے شروع کرنا ہے تو یہ تمام شرائط جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ان شرائط پر آپ نے سختی سے عمل کر کے وظیفہ کو سٹارٹ کرنا ہے۔ اب وظیفہ کو پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے۔ دوستو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب پہلا دن آئے، نوچندے اتوار کا جو دن آئے گا، اس اتوار والے دن آپ نے اگر فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کے وظیفہ شروع کیا تو اس ٹائم پہ آپ وظیفہ کریں، اگر عصر کے بعد کیا تو اس ٹائم پہ کریں۔ جب بھی آپ نے ٹائم نکالا اسی ٹائم پہ آپ نے اتوار والے دن عمل کرنا ہے۔ عمل کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اول آخر درود ابراہیمی، یہ 11 بار آپ نے پڑھنا ہے اور درمیان میں یہ عمل پڑھنا ہے جو ابھی میں آپ کو ترتیب وائز دنوں کے حساب سے بتاؤں گا۔ ہر دن ایک وظیفہ نہیں پڑھنا بلکہ ہر دن تھوڑی تبدیلی ہوتی جائے گی، یہ ذرا آپ نے غور سے سننا ہے۔ دوستو پہلے دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ اول آخر 11 بار درود پاک ابراہیمی پڑھنا ہے، درمیان میں 3 بار آیت الکرسی پڑھیں اور 3 بار چاروں کل شریف یہ پڑھیے
اور اس کے بعد آپ نے 89 مرتبہ ناد علی شریف پڑھنا ہے. 89 مرتبہ ناد علی شریف اتوار والے دن پڑھنا ہے. ناد علی شریف آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے, میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی یاد ہو جائے, اور اس کو آپ سکرین شوٹ لے لیں یا یہاں پہ ویڈیو سکپ کر کے ناد علی شریف یاد کر لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ وبنبوتک یا محمد وبولایتک یا علی یا علی یا علی. ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ وبنبوتک یا محمد وبولایتک یا علی یا علی یا علی. یہ ناد علی شریف دوستو آپ نے 89 بار ناد علی شریف اتوار والے دن پڑھنا ہے, اور آخر پہ پھر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے. تو یہ آپ کا اتوار کے دن کا عمل مکمل ہو گیا. اب آپ اٹھ جائیے اور دوسرے دن کا انتظار کیجئے. دوسرا دن دوستو آئے گا سوموار والا دن. سوموار والے دن آپ نے عمل کو کس ترتیب سے پڑھنا ہے, اب سوموار والے عمل کی ترتیب سن لیجئے. سوموار والے دن عمل اس طرح پڑھنا ہے کہ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے, درمیان میں 3 بار آیت الکرسی پڑھیں, پھر 3 بار چاروں کل پڑھیے, اور اس کے بعد ناد علی شریف 99 مرتبہ ناد علی شریف پڑھنا ہے. یہ سوموار کا عمل ہے, اور آخر میں پھر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے. سوموار والا دن کا عمل بھی اسی طرح مکمل ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں تیسرے دن کے عمل کی جانب. تیسرا دن ہمارا ہوگا منگل کا, اور منگل کے دن اسی جگہ پہ بیٹھ کے اسی ٹائم پہ بیٹھ کر آپ نے عمل کو اسی ترتیب سے پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے 11 بار درود پاک ابراہیمی, اس کے بعد 3 بار آیت الکرسی, پھر 3 بار چاروں کل شریف پڑھیں, اور پھر 91 مرتبہ یعنی 91 بار ناد علی شریف یہی پڑھیں. اس کے بعد پھر 11 بار درود پاک پڑھیں. یہ تیسرے دن کا یعنی منگل کے دن کا عمل مکمل ہو جائے گا. اب اس کے بعد چوتھے دن کا عمل شروع جب ہوگا تو بدھ کا دن آئے گا. تو بدھ کے دن اسی جگہ پہ بیٹھ کے اسی ٹائم پہ تمام قوانین کو فالو کرتے ہوئے بالکل خلوت میں بیٹھ کے عمل اس طرح کرنا ہے. اول آخر 11 بار درود ابراہیمی, 3 بار آیت الکرسی پڑھیں, پھر 3 بار چاروں کل شریف پڑھیں, اور آخر میں ناد علی شریف 67 مرتبہ پڑھیں. ناد علی شریف وہی والا پڑھیں جو میں نے ویڈیو میں آپ کو پڑھ کے بتایا ہے, اور آخر میں پھر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے. اس کے بعد دوستو 5واں دن آئے گا. 5واں دن جمعرات کا دن ہوگا. یہ جمعرات کے دن آپ نے اسی جگہ پہ بیٹھ کے سیم وہی عمل اس طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے اول آخر 11 بار درود ابراہیمی, 3 بار آیت الکرسی, 3 بار چاروں کل, اور پھر تبدیلی ہوگی. ناد علی شریف کتنی مرتبہ پڑھنا ہے, یہاں پہ 47 مرتبہ یعنی 47 مرتبہ آپ نے ناد علی شریف پڑھنا ہے, اور آخر میں پھر 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں. یہ 5ویں دن کا عمل اس طرح مکمل ہو جائے گا. جب چھٹا دن آئے گا تو چھٹا دن جمعہ کا دن ہوگا. بہت ہی بابرکت دن ہوگا چھٹا دن. اس دن آپ نے ترتیب پہلے والی وہی رکھنی ہے, لیکن اینڈ پہ ناد علی شریف کی تبدیلی ہے کہ سب سے پہلے 11 بار درود ابراہیمی, پھر 3 بار آیت الکرسی, پھر 3 بار چاروں کل پڑھیں, پھر 43 مرتبہ یعنی 43 مرتبہ ناد علی شریف پڑھیں. اب ہمارا ہوگا 7واں یعنی آخری دن. 7واں دن ہفتہ کا دن ہوگا. یہ ہفتہ کا دن آپ نے عمل اس طرح پڑھنا ہے کہ اول آخر 11 بار درود پاک, درمیان میں 3 بار آیت الکرسی, 3 بار چاروں کل شریف پڑھیں, پھر آخر میں 28 مرتبہ 28 مرتبہ ناد علی شریف پڑھنا ہے. ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب
कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह व बिनबुव्वतिका या मुहम्मद व बिवलायतिका या अली या अली। नादे अली शरीफ 28 मरतबा पढ़कर आखिर में 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। ये आपका 7 दिन का अमल मुकम्मल हो जाएगा। 7वें दिन आपने कुछ शरीनी लेकर बच्चों में तकसीम करनी है ताकि आपके अमल के लिए सदका हो जाए। तो आपने कुछ शरीनी जो आपसे हस्बे तौफीक हो सके बच्चों में तकसीम करके गिड़गिड़ा कर रोकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है। और दोस्तों ये आपने हर दिन दुआ कर लें तो भी कोई मज़ायका नहीं। हर दिन के अमल के बाद आपने दुआ करनी है और आखिर में आपने खुसूसी तौर पर करीबन 5 से 10 मिनट तक आपने दुआ करनी है। सजदे में जाकर आंसू बहाने हैं, फिर आपने सजदे से सर उठाकर करीबन 5 से 10 मिनट तक अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है। इंशाअल्लाह 7वें दिन आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। आप मुझे भी दुआओं में याद रखिए और जो लोग इस वजीफा को करेंगे मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको इससे कितना फायदा मिला, ताकि मैं अगली वीडियो में तमाम लोगों के कमेंट शेयर कर सकूं कि किन किन लोगों ने नादे अली शरीफ के अमल से फायदा उठाया। उम्मीद है कि आपको ये अमल अच्छा लगा होगा। इसको सवाब की नीयत से लोगों में शेयर कर दीजिए ताकि मजीद लोग इसको देखें। मुझे दीजिए इजाजत, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।